اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم اپنے چینل پر ہر ویڈیو کا آغاز ایک تو تسبیح حضرت فاطمہ سے کرتے ہیں اور درود شریف سے کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی محفل، کوئی بھی بات چیت، کوئی بھی بیان، کوئی بھی پروگرام جب ان اذکار سے کیا جاتا ہے، اسپیشلی بسم اللہ، تعوذ، تسمیہ اور درود شریف سے، تو وہ اللہ کی محفل بن جاتی ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا سب کو ثواب ملتا ہے، بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔ تو اس لیے بعض ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہوں کہ یہ بھائی ہمارے 10 سیکنڈ بندہ لے لیتا ہے کہ یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ سننے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک آج موجودہ زمانے میں ایک ایسی عادت کے ساتھ ہے جس عادت کو کچھ لوگ پازیٹیو میں لیتے ہیں، کچھ لوگ نیگیٹو میں لیتے ہیں۔ ہم یہ بات کریں گے کہ اس کو کس چیز میں لینا چاہیے، خواہ وہ ایک پازیٹیو ایکٹ ہے یا نیگیٹو ایکٹ ہے۔ وہ ہے بولڈنیس۔ بولڈنیس جس کو عام زبان میں، اردو میں اور پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، کھری کھری باتیں سنانے والے وہ نوجوان نسل، وہ بچے، وہ بچیاں جو کہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کھری کھری باتیں سنانے کے بڑے ماہر ہیں، اس لیے ان سے باتیں کرتے ہوئے تمام لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ تو آگے سے کھری کھری سنا دے گا۔ تو یہ چیز ناظرین، کیا یہ اچھی بات ہے یا نہیں؟ آئے غور کرتے ہیں ناظرین، میں بھی پردیس میں رہا اور 23 سال میں جدہ میں رہا، آفس میں وہاں کام کرتا رہا، اور میں ڈائریکٹ سعودی کے ساتھ تھا جو کہ مالک ہوتا ہے کمپنی کا۔ تو ناظرین، یقین کریں کہ کام اپنی محنت سے کرتے تھے سب کچھ، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا موڈ، جو کمپنی کا مالک تھا ہمارا، اس کا موڈ بعض دفعہ اتنا آف ہوتا تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی وہ کس کے ساتھ کیا بول رہا ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح، یعنی میرے ساتھ تو ایسے دوستوں کی طرح کہ وہ اپنی فیملی کی باتیں بھی میرے ساتھ شیئر کرتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، شاید میں کیا کروں، یہ مسئلہ ہے، شاید میں کیا کروں۔ اس کی کافی شادیاں تھیں اور ساری اس کی بیویاں جو ہیں وہ کہتی تھی شاہد بیٹا، کیونکہ میں اس وقت شاید 20، 22 یا 23 سال کا ہوں گا جب میں کام کرتا تھا، میں ینگ تھا، تو وہ بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتی تھیں اس کی بیویاں۔ تو مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ آج ہمارے ہسبینڈ کا موڈ کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے کہ ایک میں فیملی ممبر بن چکا تھا۔ تو ناظرین، بعض دفعہ وہ شخص انتہائی غصے میں وہ باتیں کہہ جاتا تھا کہ اگر بندہ کھری کھری سنانے والا ہو نا، تو اسی وقت سنا کے جناب جی اپنے کام سے ایگزٹ مارے، کام کو چھوڑ کے جناب جی ویزا کٹواؤ اور خلاص چلو جی ٹکٹ لو اور پاکستان، میں یہ جاب چھوڑتا ہوں، کیوں اس نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ ناظرین، یقین کریں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سیلری بنانے والا میں خود ہوتا تھا، اور سیلری بناتے وقت مجھے کہتا تھا شاہد تم نے اس بار بڑی محنت کی ہے، کتنی سیلری ہے تمہاری؟ میں کہتا تھا اتنی ہے۔ یار 1000 ریال اور لکھ دو، میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، تم نے بڑی محنت کی ہے، میری غیر موجودگی میں بھی تم نے جو ہے وہ چیک کیا آفس کو اور زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا ہے، تو اوور ٹائم کو چھوڑو، تم اتنے اور لکھ دو، ٹھیک ہے، تو ایڈ کر دو۔ میں کہتا نہیں تھینک یو، میرا تو فرض ہے، نہیں، تمہیں تحفہ ملنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ جب اگر میری جگہ پر کوئی بھی بندہ ہوتا جس طریقے سے وہ غصہ کرتا تھا، تو ناظرین وہ کب کا چھوڑ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا۔ پاکستان میں بھی ہم لوگ آفس میں کتنی مرد خواتین کام کرتے ہیں، دفتروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، ہاسپٹلز میں، یہ معاملات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں اور یہ آتے رہتے ہیں، یہ سگے بہن بھائیوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک سگا بھائی اگر اپنے سگے بھائی کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کے دوران بھی یہ باتیں ہوں گی، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو یا اپنے بھائی کو وہ ضرور ڈانٹے گا۔ حتیٰ کہ بیٹا اگر باپ کی کمپنی میں کام کر رہا ہے تو باپ بھی بعض دفعہ اپنے بیٹے کو پہ اتنا غصہ ہو جائے گا، تم نے یہ کام کیوں کر دیا، تم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ اب اگر بیٹا ہو تو وہ کہے جی میں تو کھری کھری سنانے والا ہوں، تو اپنے باپ کو 4 لفظ سنائے اور کہے جی کہ باپ میں تیری کمپنی کے کام چھوڑتا ہوں، یا اگر بھائی کے ساتھ کہے تو کہے جی بھائی میں تیری کمپنی کا کام آج سے چھوڑتا ہوں، یا اسی طریقے سے کوئی جہاں بھی جس جگہ بھی کام کر رہا ہے۔ تو ناظرین، ہوتا کیا ہے
کہ کھری کھری سنانے والے جو ہوتے ہیں نا ناظرین، اب میں آپ کو بتا دوں، اگر میں اپنے کفیل کو سعودی کو کھری کھری سنا دیتا تو ایک بندے کا ہوتا ہے ٹیمپر، اس ٹائم اس کا بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے، جیسے لوہا گرم ہوتا ہے نا، جب لوہا گرم ہو تو پھر اس کو کسی بھی شیپ میں ڈھالا جا سکتا ہے ناظرین، آپ کو معلوم ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو شیپ میں نہیں ڈالنا، وہ لوہا گرم ہے، آپ بھی اپنا لوہا گرم کر لو گے، دونوں کیا ہوگا کہ جب ٹکرائیں گے تو اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ آخرکار نکلتا ہے، لڑائی جھگڑا مار کٹائی فنش۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بتائیے کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل بیٹا ہے اپنے باپ کے ساتھ دفتر میں لڑ کے آ جاتا ہے، باپ بیٹے کا ریلیشن خراب، اس کے بعد اگر اسی طریقے سے بھائی بھائی کے ساتھ کام کر رہا ہے، بھائی نے جھڑک دیا اور چھوٹے بھائی نے ناباغے سے ٹڑاک ٹڑاک جواب دے دیا، اس کو طلاق کیا کہتے ہیں، اس کو طلاق طلاق جواب دینا، جی پتہ نہیں کہ اردو زبان میں کیا کہتے ہیں، پنجابی میں تو یا پٹاخ پٹاخ کر کے جواب پٹاخوں کی طرح جواب دینا بڑے بھائی کو یا اپنے اس بڑے کو جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، تو ناظرین اس کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے۔ تو فائنل ہم نے یہ کہا کہ فائنل اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ جی آپ بتائیے، آئیں اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ جی آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا پٹاخ پٹاخ جواب دینے چاہیے؟ تو اللہ جی نے سورہ العصر میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بات تو کریں جو سچ ہے حق ہے، لیکن صبر کریں، صبر کریں، بات کرنے کا انداز صبر والا رکھیں، صرف اپنا مطلب سمجھائیں، اگلے کو یہ مت شو کریں کہ میں تجھے جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ آئیں کسی اور جگہ پر بھی اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے تو کیا کہہ دیا جی، یہ تو لکھا ہوا ہے جی کہ ان اللہ مع صابرین، کہ بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیے جی، اللہ نے تو ہمیں بتا دیا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بھی جگہ پوچھ لیتے ہیں۔ ایک اور صورت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جی جو سخت باتوں کا نرمی سے جواب دیتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، وہ لوگ بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں۔ چلیے جی، 3 جگہ پر تو اللہ رب العزت نے شہادت، اللہ کی بات ہم نے اب ہے کہ صبر کرنے والے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ کو ڈانٹ دے، کوئی آپ کو برے طریقے سے کوئی بات کہہ دے جو آپ کو بری لگتی ہے، بے شک بری لگتی ہے، اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ اگلا غلط ہے، مان لیا، آپ خاموش رہیں، صبر کریں اور اس کو یہ کہیں دیکھیے میرا بات کرنے کا مقصد بدتمیزی کرنا نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو فیکٹ سمجھا رہا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن آپ کو آ جائے گی سمجھ، یہ بھی تو طریقہ ہے نا۔ اگر آپ یہ کہہ دیں، اگلا کوئی کہے تم نے یہ کیا کیا، میں نے اچھا کیا جو بھی کیا، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے، یہ یہ کہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہو جائے تو پھر تو جناب پٹاخ پٹاخ ہی ہونی ہے، تو پھر اس کے بعد ریلیشن بھی خراب، آپ کی نوکری بھی گئی، آپ کا مستقبل بھی خراب اور بھی نقصان ہی نقصان، نوکریاں ویسے ہی آج کل نہیں ہیں۔ تو ناظرین اس لیے جو کمپنیوں کے مالک ہیں، جو دفتروں کے مالک ہیں، جو گھروں میں بڑے ہیں، آپ بھی ذرا صبر سے کام لیجئے، چھوٹوں کے اوپر ذرا جھڑکتے ہوئے آرام سے کام کر لیا کیجئے، جب جھڑک رہا ہو تو صبر سے کام لیا کریں تاکہ چھوٹے کو بھی مت آزمائیں۔ ہاں ایک کو لیا ہے، اگر آپ کو کسی بات کا غصہ لگا ہے نا، اگر آپ کو غصہ لگا ہے کسی بات کا اور غصہ نکالنا بھی چاہ رہے ہیں تو ایک کام کریں، آنکھیں بند کریں اور یہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 بار پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا غصہ ختم ہو چکا ہوگا اور آپ کا دماغ بھی کام کر رہا ہوگا، کیونکہ غصے میں دماغ کام نہیں کرتا، اس سے صرف جھگڑوں کی بات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ آپ سب لوگوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔